ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری ضلالت اور گمراہی تقلید سے پھیلتی ہے، کیونکہ مقلد آدمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتے بھائی ائمہ کرام نے نہیں کہا، تو اس کو پہلے ائمہ سے ہٹاؤ پھر وہ بات کرنے پر آئے گا. تو یاد رکھو اس سے آپ قرآن و حدیث پہ نہیں آؤ گے. قرآن و حدیث کے نام پہ تحریف دین کا دروازہ کھل جائے گا. قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے آپ کو کچھ حدود اور ضابطوں کا پابند ہونا پڑے گا، ورنہ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دے گا. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں، حقیقت میں آپ قرآن و سنت کا لیبل استعمال کر رہے ہوگے، چل نہیں رہے ہوگے. 3 طلاقوں کے مسئلے میں ایسا ہی ہوا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. جو مشہور پروفیسر صاحب ہیں نا، وہ ہر گمراہی کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی آپس کی رائے میں کتنا اختلاف ہے جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ان کی اپنی رائے میں دیکھ لو، ایک کلپ میں ایک ہی شخص کچھ بات کر رہا ہوگا، اسی موضوع پر دوسرا کلپ وہ بھی قرآن و سنت کے نام سے ہوگا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. تیسرا کلپ آپ سنو گے، وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ بات کر رہا ہوگا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. 3 طلاق کے مسئلے میں دیکھ لو، جو لوگ ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے ان میں سے 3 رائے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے طہر میں دیے جس میں بیوی سے جمع کر لیا تھا. عام طور پر تو لوگ ایسے ہی دیتے ہیں، اور یہ خلاف شرع ہے، 1 بھی نہیں ہوئی، وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ. ایک فریق کہتا ہے 3 دی ہیں تو 3 ہوں گی، وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ، اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ یہ تو آپ نے کیونکہ ایک ہی کے سنے ہوتے ہیں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق، یہ مسئلہ سنا ہوگا. چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں. لیکن سب کا اتفاق نہیں ان میں. انہی میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. ان میں بھی 2 رائے ہیں اس میں. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ تحقیق ہو چکی ہے، تو پہلے ہی مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. مزید تحقیقات مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ہاں جو جدید مسائل ہیں ان میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں آپ اجتہاد کریں. خیر یہ پھر موضوع ادھر سے ادھر آتا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا تقلید کے خلاف، اس کا مقصد ہے امت کو ایک دفعہ وہاں سے ہٹاؤ. اس کے بعد پھر جب یہ وہاں سے دیکھو، عیسائی اگر آپ کو عیسائیت پہ لائے گا تو پہلے عیسائی مذہب کے برحق ہونے کے دلائل نہیں دے گا، وہ پہلے آپ کو اسلام کے خلاف کرے گا. وہ اسے پتا ہے یہ جب تک اسلام سے محبت کر رہا ہے یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے. پہلے اسلام کے خلاف کرو، جب یہ نیوٹرل ہو جائے، کوئی بھی چارج اس میں باقی نہ رہے، پھر اس میں جو چاہے بھر دو. ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ چاہتے ہو اس میں پیٹرول بھر دو، تو پہلے اس کا پانی اڑیل کے اس کو خالی کرنا پڑے گا. اب آپ اس میں چاہے دودھ ڈالیں، چاہے دیسی گھی ڈالیں، چاہے بول لو نا یار پیٹرول ڈالیں، تو پھر اپنی مرضی کی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا حنفی شافی، یہ سب جہالت ہے. تقلید شرک ہے، تقلید یہ ہے، تقلید وہ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اندر سے ائمہ کی اعتماد آپ کے دماغوں سے سینے سے ختم کریں. جب آپ اندر سے خالی ہو جائیں گے نا، پھر اپنی مرضی کی چیز آپ کے اندر ڈالنا آسان ہو جائے گا. یہ لوگ اگر قرآن و سنت کی تحقیق کرتے ہیں تو ائمہ کرام یہ تحقیق پہلے کر چکے ہیں. قرآن و سنت ہی پہ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے. وہ تحقیق زیادہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے بنسبت آج کے لوگوں کی تحقیقات کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے.